سینے میں تیری محبت پیدا کی، تیرا پیار۔ تو جب تو چھوٹا تھا تیری ماں نے تجھے کس طرح پالا، تجھے کس طرح بڑا کیا، تیرے بچپن کی زندگی نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے اپنی جگہ سے۔ میرے رب نے تیرے لیے کیسا نظام کیا، کیسا نظام بنایا، انتظام کیا۔ تیری ماں کے، تیرے باپ کے سینے میں تیری محبت کو پیدا کیا۔ اب تیرا بچپن چند دن چند ماہ کا تو ہے، تیری ماں تیرا باپ تو بیمار ہو جائے، تیرا والدین بیتاب ہو جاتا ہے، بیمار تو ہے، لیکن راتوں کو نیند تیرے والدین کو نہیں آئی۔ یہ کیسا انتظام، کیسا نظام میرے مولا نے پیدا کیا۔ تیری محبت تیرے ماں باپ کے سینے میں بسائی۔ اب بیمار کبھی تیری ماں کسی ڈاکٹر کے پاس، تیرا باپ مختلف جگہوں پہ جا کے محنت مزدوری کر کے سارا دن پسینے میں ڈوب کر تیرے لیے خوراک کا انتظام کر رہا ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد رات کو بھوکی نہ سوئے۔ یعنی تیرا والدین، تیری ماں باپ ہر لحاظ سے تیری خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، تیری صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ ساری محبتیں، یہ سارا پیار کس نے ماں اور باپ کے سینے میں ڈالا؟ یہ سارا انتظام کرنے والی ذات میرے مولا کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا، تیرے انتظامات جتنے بھی ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے، تو اگر وہ نہ ہوتے تو پھر تم ایک لمحہ بھی دنیا میں آنے کے بعد زندہ نہ رہ سکتا، مر جاتا۔ تو میں تیرے لیے رزق، لطف و عنایت، تمہارا وجود، یہ ساری چیزیں، سارے انتظامات اگر رب نہ کرتا تو چند لمحات بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ تو لہذا یاد رکھیں تمہارا وجود بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے، تمہاری زندگی کی بقا بھی اس کی نظر رحمت کی محتاج ہے، اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جب وہ سارے انتظامات پیدا کرنے سے لے کر سارے جتنے بھی تجھے دنیا میں لانے تک، پھر دنیا میں تو جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، گرمی سردی موسم، پھل اناج، یہ سارے انتظامات تیرا رب تیرے لیے کر رہا ہے۔ تو جب سارے انتظامات کرنے میں کوئی اور نہیں ہے، تیرا خدا ہے، تو پھر تو اس کے خدا، اس خدا کو ماننے کے حوالے سے اور چیزوں کو کیوں اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے؟ جب سارے انتظامات تیری زندگی کے وہ رب کر رہا ہے، مجھے پیدا کیا، سارے انتظامات کیے، انتظامات میں وہ اکیلا خدا ہے، تو پھر جب تیری زبان سے اسے ماننا تھا، اسے اللہ کہنا تھا، اس کا شکر ادا کرنا تھا، تو تم نے پھر در در پہ ٹھوکریں کھانی شروع کر دی، بتوں کے آگے، پتھروں کے آگے تو نے سر جھکانے شروع کر دیے۔ اے انسان غور کر، اگر پیدا کرنے کے انتظامات میں وہ اکیلا ہے، تو اب رب کہلانے کے حوالے سے
اکیلا ہی ہے، جس طرح سارے انتظامات اس خود اکیلے رب نے کیے ہیں، تو پھر تیرا رب کہلانے کا بھی وہی اکیلا ہے، بت پتھر تیرے خدا نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، پھر اسی اپنے رب کی عبادت کر۔ پھر یہ دیکھو، اچھا پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، نر اور مادہ، ماں اور باپ کا اس نے، لیکن اس نے بعض لوگوں کو، بعض ہستیوں کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے بتایا کہ میں ان سارے یا مسبب الاسباب ہوں، لیکن سبب نہ بھی ہو تو میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ جس طرح اللہ نے سبب بنایا ماں اور باپ کا، اور اگر وہ چاہے تو وہ ماں باپ اور ان کے بغیر بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی قدرت کی یہ نشانی دکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو، میرے مولا نے صرف، میرے رب نے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، تو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابا جان کے، بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا کہ لوگوں میں اس چیز پر بھی قادر ہوں، چاہوں تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، اور چاہوں تو صرف ماں ہو تو اس سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، باپ نہ بھی ہو۔ یہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے جس طرح تیرے رب نے سارے انتظامات تیری پیدائش سے لے کر ساری زندگی بسر گزارنے کے لیے اس نے کیے ہیں، تو پھر خدا کہلانے کا بھی وہی حقدار ہے، اور سر بھی اسی کے آگے جھکایا جائے، سجدہ اسے کیا جائے، عبادت اس کی جائے، اور کسی کے آگے سر جھکانا اے انسان تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔